بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کا ذکر صرف تاریخ کا عنوان نہیں بلکہ ایمان، محبت اور ادب کا حصہ ہے۔ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں لفظ اہل کا مفہوم سمجھنا ہوگا۔ لفظ اہل عربی زبان میں قربت، وابستگی اور ساتھ رہنے کے معنی میں آتا ہے، جیسے اہل خانہ یعنی گھر میں رہنے والے، اہل ایمان یعنی ایمان والے، اہل کتاب یعنی آسمانی کتاب والے، اہل قریہ یعنی بستی کے رہنے والے، اہل مدینہ یعنی مدینہ کے رہنے والے، اور اہل مکہ یعنی مکہ کے رہنے والے۔ ان تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ لفظ اہل ہمیشہ رہائش، قربت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح اہل بیت کا مطلب ہوا گھر والے۔ شرعی اصطلاح میں اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریبی اور مقدس افراد ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، نسب اور قربت سے تعلق ہے۔ اس میں سب سے پہلے ازواج مطہرات شامل ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں رہنے والی تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بن سمر کر نہ نکلو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اسی تسلسل میں فرمایا، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 ہے۔ یہ پورا خطاب ازواج مطہرات کے لیے ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین اہل بیت میں شامل ہیں۔ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 ہے۔ اسی لیے ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے اور ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ اب آتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے اس طرح بچا جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اس حدیث کا حوالہ یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الفضائل الصحابہ حدیث نمبر 2424 اور جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3787۔ یہ حدیث اہل بیت کے خاص دائرے کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ یہ ازواج مطہرات کی نفی نہیں بلکہ ان کے علاوہ خاص قرب رکھنے والوں کا بیان ہے۔ اسی طرح ایک عظیم واقعہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ملتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد عزیز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ اپنے گھر میں ٹھہرے رہیں، مجھے آپ سے ایک خاص کام ہے۔ چاشت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے موجود تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الفضل آگے آؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹوں کو اپنی چادر کے نیچے لے لیا اور دعا فرمائی، اے اللہ، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، انہیں جہنم کی آگ سے دور رکھ جس طرح میں نے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا ہے۔ اس روایت کا حوالہ یہ ہے، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1770 اور معجم الکبیر للطبرانی۔ نوٹ: حدیث نمبر طباعت کے فرق سے مختلف ہو سکتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت گھر کی چوکٹ اور دیواروں نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ ان تمام دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت کا مفہوم وسیع اور جامع ہے۔ اس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل خانہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور اہل بیت میں تفریق کرنا امت کو کمزور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ہم سب اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، سب کا ادب کرتے ہیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔